السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام علی رسولہ الذی خلق له السماوات والارض وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المعصومین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سوالات و جوابات کا سیشن شروع کرنے سے پہلے جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ ذرا اس کو توجہ سے سننے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کیا بیان فرمایا ہے اس پر غور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ذہنوں میں اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہاں پر قرآن مجید کے حوالے سے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں بھی آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم کی ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ وہی خالق کائنات کی ذات مومنوں سے مخاطب ہو کر اور ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تبارک و تعالی سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، ویسے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف ڈرنے کا حکم نہیں دے رہا، صرف اپنے خوف کو دل میں بٹھانے کا حکم نہیں دے رہا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دلوں میں بٹھانے کا حق ہے، تو ویسے تم ڈرا کرو اور ویسے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ۔ کیا مطلب؟ مفسرین کرام نے، علماء کرام نے اس کو واضح کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا مطلب یہ ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کا مطلب یہ گئے، تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہ گئے کہ اللہ کا جو بھی بندہ گئے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھے، چاہے وہ لوگوں کے درمیان کو یا اپنے کمرے میں اکیلا موجود ہو، تمام صورتوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور کوئی بھی ایسا عمل اور ایسا کام نہ کرے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے۔ تو سب سے پہلی نصیحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کی ہے کہ اللہ کا خوف کما حق اپنے دل میں بٹھانا گئے۔ اب دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا گئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب تم دنیا سے جاؤ، جب تمہاری موت واقع ہو، جب تم دنیا سے انتقال کرو، اللہ فرماتا ہے کہ تم مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جاؤ، تم حالت اسلام میں دنیا سے جاؤ، تم مومن ہونے کی حالت میں اس دنیا سے جاؤ۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کب واقع ہونے والی ہے۔ بہت سارے ایسے حادثات و واقعات گئے کہ اچانک انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اچانک انسان انتقال کر جاتا ہے، جس کے حوالے سے لوگوں کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ ابھی انتقال کرنے والا ہے، اس کی ابھی موت واقع ہونے والی ہے، اور اچانک بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہونی چاہیے، جب تمہاری موت آئے تو تم مسلمان ہو، یہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اور اس بات کی اللہ تعالی ہمیں تاکید کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنی موت کے حوالے سے معلوم نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر ہم حالت اسلام میں کیسے مر سکتے ہیں؟ ہمارے اختیار اور ہماری قدرت میں یہ کیسے گئے کہ ہم مسلمان ہونے کی حالت میں اس دنیا سے جائے، ہم مسلمان ہونے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو؟ تو مفسرین کرام اور علماء کرام نے اس سوال کا حل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آیت کریمہ میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک بندے مومن کو ہمیشہ اسلام کے احکام پر عمل کرتے رہنا چاہیے، ایک بندے مومن کو ہمیشہ اسلام کی باتوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اسلام کے طریقوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اس طور پر جب اس کی زندگی کا معمول ہوگا کہ وہ حالت اسلام میں جتنی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضروری ہے ان تمام باتوں پر عمل کرتا رہے گا، تو یقیناً جب وہ مسلمان ہو کر کے زندگی گزارے گا تو پھر اس کی موت بھی حالت اسلام میں آئے گی، مسلمان ہونے کے حالت میں اس کی موت آئے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں اسلام کے احکام پر ہر وقت عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم مسجد میں آئے تبھی مسلمان گئے، نکاح کے وقت جب نکاح کی محفل گئے، جب نکاح ہونے والا گئے تبھی مسلمان گئے، موت میت میں جب محفل میں ایصال ثواب کے لیے آئے، فاتحہ خوانی کے لیے آئے تبھی مسلمان گئے۔ ہمارا معمول یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم ایک مخصوص وقت میں مسلمان رہتے ہیں، 24 گھنٹے میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد کے باہر نکلے اب لگتا یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں، اسلام کے احکام پر ہمیں عمل نہیں کرنا، اسی لیے گناہوں کے کام دھڑلے سے مسلمان بھائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایصال ثواب کی محفل ختم ہوئی، باہر نکلے، ایسا لگتا ہے کہ اب اسلام کے احکام ختم ہو گئے، گناہوں میں ہمارے مسلمان بھائی مبتلا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے
کہ ہم مکمل مسلمان بنے، مکمل مومن بنے، مکمل ایمان والے بنے، یعنی صرف مسجد میں مسلمان نہ رہیں، اگر اپنے گھر میں موجود گئے تو گھر میں بھی ہم اسلام کے احکام پر عمل کریں، دکان میں موجود گئے وہاں بھی اسلام کے احکام پر عمل کریں، دوستوں کے درمیان موجود گئے وہاں بھی اسلام کے احکام پر عمل کریں، رشتہ داروں کے درمیان موجود گئے وہاں بھی اسلام کے احکام پر عمل کریں، شادی اور کسی خوشی کا موقع گئے وہاں بھی اسلام کے احکام پر عمل کریں، اور اگر کسی رشتہ دار کا انتقال ہوتا گئے تو ایسے موقع پر بھی ہم اسلام کے احکام پر عمل کریں، تبھی جا کر ہم کامل مسلمان ہو سکتے گئے۔ اور ظاہر سی بات گئے کہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اولاً تو ہمیں اسلام کے احکام معلوم ہونا ضروری گئے۔ جب بندے کو مسائل ہی نہیں معلوم ہوں گے، جب بندے کو اسلامی احکام ہی معلوم نہیں ہوں گے تو آخر وہ عمل کیسے کرے گا؟ تو اسی بنیاد پر یہ جو محفلیں منعقد کی جاتی گئے، یہی خاص مقصد ہوتا گئے کہ آپ تک دین کی باتیں پہنچائی جائے، اسلامی احکام آپ تک پہنچائے جائے، آپ کی جو زندگی کے ضروری مسائل ہیں شریعت کی روشنی میں ان کو حل کیا جائے، تاکہ آپ اپنی زندگی کو شریعت کے احکام و مسائل کے مطابق گزار کر کے دنیا اور آخرت میں سرخ روئی حاصل کر سکیں۔ اب آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی میں یہ عرض کروں گا کہ سوالات اور جوابات کا یہ جو سیشن ہے بالکل توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر کسی صاحب کو نیند آتی ہے وہ باہر جا کر کے وضو کر لیں، لا حول پڑھ لے تاکہ نیند غائب ہو جائے، اس وجہ سے کہ اگر فضیلت کی باتیں بیان ہو رہی ہوں، فضیلت کی درود شریف کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، فلاں عبادت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر اگر آپ کی توجہ نہ بھی ہو، توجہ رکھنی چاہیے ایسے موقع پر بھی، لیکن توجہ نہ بھی ہو تو ایک گنجائش کی صورت نکلتی ہے کہ ٹھیک ہے چلے فضیلت کی باتیں گے، لیکن اگر حلال و حرام کے مسائل بیان ہو رہے گے، اگر ضروری مسائل بیان ہو رہے گے تو ایسے موقع پر آپ کی توجہ نہایت ضروری ہے، ورنہ کہیں کیا بیان کیا گیا، آپ نے کیا سنا کیا سمجھا، باہر جا کے آپ نے پھر اسی غلط سنے ہوئے پر عمل کیا یا دوسروں کو بتایا تو پھر یہ بڑی وبا کا سبب بن جائے گا، بڑے فتنے اور فساد کا سبب بنے گا۔ اس لیے بالکل توجہ سے سنتے رہیں۔ نیند آتی ہے آپ مکمل وضو کر لیں، انشاءاللہ تعالی وضو کی برکت سے آپ کی نیند غائب ہو جائے گی۔ جب تک آپ ساتھ دیں گے کوشش کی جائے گی کہ ضروری مسائل آپ تک پہنچائے جائیں۔ اگر آپ مکمل طریقے سے ساتھ نہیں دے پائیں گے تو انشاءاللہ اس محفل کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی احکام و مسائل سیکھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک انہیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت، پہلا سوال میلاد کے تعلق سے کیا جا رہا ہے کہ 12ویں تاریخ کو جو موئے مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے اس کے تعلق سے یہ سوال ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موئے مبارک کا شرعی ثبوت اور اس کی فضیلت بتائیں۔ موئے مبارک، منہ کا معنی یہ میں آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو عام زبان میں جس کو ہم بال کہتے ہیں تو اسی کو منہ کہا جاتا ہے کہ موئے مبارک یعنی برکت والے بال، یہ اس کا مطلب ہوا کرتا ہے۔ کہ دو باتیں اس میں بتائی گئی ہے کہ دوسری بات پر میں گفتگو کرنے سے پہلے پہلی بات کے حوالے سے معاملہ واضح کر دوں کہ اس کا شرعی ثبوت کہ کوئی بھی بال گئے وہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں، اس کا شرعی ثبوت کیا ہے، یعنی شریعت کے اعتبار سے
کب ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں، اس بات کو مان سکتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے جو ہمارے علماء نے ایک طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ لوگوں سے پہلے سے جو تواتر کے ساتھ اور کثیر لوگوں کے ذریعہ جو بات چلتی آ رہی ہے، کثیر لوگ جس بات کے حوالے سے پہلے سے اب تک بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ جو بال ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا منہ مبارک ہے، اور وہ بتانے والے بھی ذمہ دار حضرات ہیں، اور کئی حضرات اس طرح کی بات بتاتے آ رہے ہیں اور پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اب ہمیں یہ کہے گی کہ آپ کو جب اس طریقے سے یہ خبر آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ اس خبر پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں اور اس کو منہ مبارک مانیں۔ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے کہ پہلے سے لوگوں کو پتا ہے، سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو بالکل اسے منہ مبارک مانیں گے، اس کی تعظیم و تکریم بھی کریں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہلے منہ مبارک نہیں تھا، اچانک کوئی بال لے کر کے نکل گیا، کہتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک ہے، اور اس کے پاس کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، کہاں سے آئے، کیسے لائے، کچھ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، تو اس صورت میں شریعت یہ کہے گی کہ اس کو منہ مبارک نہ مانا جائے۔ تو شرعی ثبوت میں یہی ایک عام طریقہ ہے اور یہی ایک طریقہ رہے گا کہ جس کے ذریعے آپ کسی بھی بال کو منہ مبارک مان سکتے ہیں۔ اب دوسری چیز جو پوچھی گئی کہ منہ مبارک کی فضیلت کیا ہے؟ منہ مبارک میں نے آپ کو سمجھایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بال مبارک ہیں اسی کو منہ مبارک کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تو فضیلت بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کا کوئی بھی حصہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن کا کوئی بھی حصہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہاں تک میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں جتنی بھی مقدس چیزیں ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کا کوئی بھی حصہ لیا جائے تو وہ حصہ مقدس تمام چیزوں سے افضل اور زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ تو منہ مبارک اگر واقعی ہے تو اس کی فضیلت کا کیا کہنا اور اس کی عظمت و برکت کا کیا کہنا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، شرعی ثبوت کیسے حاصل ہوگا، نمبر دو اس کی فضیلت و عظمت کیا ہے، دونوں کو واضح کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ایک سوال اسی کے تعلق سے ہیں کہ کچھ وہ لوگ جو اہل سنت والجماعہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے منہ مبارک کا دیدار ہماری گناہگار آنکھیں کیسے کر سکتی ہے؟ تو وہ دیدار نہیں کرتے تو یہ عذر درست ہے؟ مطلب یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، جیسے میلاد منانے کے بارے میں، اسی طریقے سے یہ زیارت منہ مبارک کے بارے میں، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کر رہے ہیں یا معاذ اللہ حضور علیہ السلام سے دشمنی ہے۔ کیوں؟ میلاد سے ان کو روکنا گیا تو طریقے کیا اپنائیں گے؟ تاریخ کی کتابوں میں تو حضور کی ولادت کے بارے میں الگ الگ تاریخ ہے، کسی میں 8 ربیع الاول گئے، کسی میں 9 گئے، کسی میں 12، کسی میں 18 گئے۔ تو اب کے اختلاف گئے تو ہم میلاد 12 کو کیوں منائے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل میلاد سے روکنا گئے تو کیسے کیسے طریقے اور ذریعے اپنائے جا رہے ہیں۔ یہاں میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک شعر ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بڑی زوردار بات کی ہے انہی کے حوالے سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذکر روکے فضل کاتے نقص کا جویا رگے۔ آپ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ذکر روکے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے تو طرح طرح کے ہیلے بہانے نکال کر کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ درود شریف اگر آپ اذان سے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے، یہ سب ہوتا ہے نا۔ تو ذکر روکے فضل کاٹے،
حضور علیہ السلام کی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی یہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم غیب تو کیا چیز گئے وغیرہ وغیرہ آپ جانتے ہیں گے. تو فضل کاٹے نقص کا جویا رگے. جویا مطلب طلبگار اور خواہش ہے کہ کہیں سے بھی کوئی نقص مل جائے, کہیں سے بھی کوئی برائی مل جائے, عیب مل جائے. معاذ اللہ حقیقت میں تو ہوتا نہیں لیکن اپنے ہیلے بہانے کر کے وہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں گے. تو حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ذکر روکے, فضل کاٹے, نقص کا جویا رگے, پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مردک کا مطلب ذلیل انسان اتنا کچھ کر رہا کہ حضور کے ذکر کو بھی روک رہا گئے. حضور علیہ السلام کی فضیلت جو اللہ نے عطا کی گئے اس کو گھٹانے کی کوشش کر رہا گئے. حضور علیہ السلام کے اندر نقص اور عیب تلاش کرنے کی معاذ اللہ کوشش کر رہا گئے. اتنے کام کرنے کے بعد بھی کیا کہتا گئے, ہم تو حضور سے محبت کرنے والے گئے, ہم تو حضور کے امتی گئے. تو ذکر روکے, فضل کاٹے, نقص کا جویا رگے, پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی. اتنا کچھ کرنے کے بعد ذلیل انسان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ امت رسول اللہ کی ہوں. تو یہ حال ان کا گئے. اب یہاں پر دیکھیے منہ مبارک کی زیارت سے روکنا گئے تو اس کے لیے کیا ہیلا بنائے کہ ہماری گنہگار آنکھیں اس لائق نہیں گئے کہ اس منہ مبارک کی زیارت کر سکے. سیدھے تو منع کر نہیں سکتے تو اب یہ ہیلے بہانے تلاش کر رہیں گے. یقیناً ہماری گنہگار آنکھیں اس لائق نہیں گئے لیکن اس حبیب کا فضل بھی تو گئے, اس حبیب کا کرم بھی تو گئے کہ اس حبیب نے ہم گنہگاروں کو اپنا دیدار اس طور پر کروا دیا کہ اپنے منہ مبارک کا دیدار کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی. تو یہ ہمارے لیے حضور علیہ السلام کا کرم گئے. تو ادھر سے دیکھیں گے تو گنہگار گئے لیکن ادھر سے جو کرم گئے وہ یقیناً بے شمار برکتوں اور عظمتوں والا کرم گئے. تو یہ چیز بالکل غلط گئے اور غلط ہیلا بہانہ نکال کر کے حضور علیہ السلام کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام یہ تمام نعمتوں کی اصل گئے. تمام نعمتیں حضور علیہ السلام کے صدقے میں ملی گئے. تو اب ہمیں حضور علیہ السلام کے ذکر کو, آپ کی تعریف و توصیف کو اور آپ کی تعظیم و تکریم کو بالکل نہیں چھوڑنا گئے. جتنا ہمارے بزرگوں نے بتایا ہم اتنی تعظیم و توقیر کرتے رہیں گے تا دم آخر انشاءاللہ تعالی وہ تعظیم ہم کرتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سوال حضرت اسی کے تعلق سے, عید میلاد کے تعلق سے کیا جا رہا ہے کہ عید میلاد النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو خرچہ ہوتا ہے اسے دیوبندی وہابی فضول خرچی کہتے ہیں, تو ان کو آسان لفظوں میں کس طریقے سے جواب دیا جائے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو آپ کے بزرگان دین نے جو طریقہ دیا کہ آپ کو یقین نہیں کہ وہ صحیح طریقہ ہے. جب آپ کو یقین ہے تو آپ کیوں اس کو جواب دیں گے؟ آپ کو عوام میں سے میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. آپ کو یہی ایک جواب دینا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے 1400 سال سے جو طریقہ ہمیں بتایا اور سکھایا گئے ہمیں یقین ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہے. لہٰذا ہمیں آپ کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو جواب چاہیے چلیے میں عالم صاحب کے پاس, مفتی صاحب کے پاس آپ کو لے کر جاتا ہوں. آپ کو جس چیز کا بھی جواب چاہیے انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا. یہ عوام کے لیے میں کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو مطمئن رہنا ہے کہ بزرگوں نے ایسے ہی نہیں بتا دیا. قرآن و حدیث ان کی نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں ہم تک پہنچائی ہے. تو ہمیں بالکل اطمینان رکھنا ہے, یقین رکھنا ہے اور ہمیں کوئی الجھنا نہیں ہے ان سے. آپ جتنا الجھتے جائیں گے شیطان اتنا ہی آپ کو وسوسے میں مبتلا کرے گا. علم ہے اگر آپ کے پاس تو آپ جواب دیجئے, علم نہیں ہے تو یہی ایک جواب آپ کو رکھنا ہے.
انشاءاللہ آپ اس کو ہمارے پاس لے کر آئیں گے، پھر اس کو صحیح طریقے سے سمجھا دیا جائے گا، ہر اعتراض کا جواب بھی دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اعتراضات کے جوابات نہیں، ابھی میں آپ کو موبائل میں دکھا سکتا ہوں، ہمارے علماء نے کئی ایک کتابیں لکھی گئے جس میں ان کے ایک ایک اعتراض کے کئی جوابات ہمارے علماء نے دیے گئے۔ تو ایسا نہیں کہ جواب نہیں ہے، یہ تو ان کے باپ دادا 150-200 سال سے اعتراض کرتے چلے آ رہے، اور ہمارے علماء نے جوابات تبھی دے چکے ہمارے علماء، اور ابھی بھی وہ جوابات الحمدللہ موجود گئے، لیکن وہ آپ کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے یہ سب باتیں کر کے۔ تو آپ کو یہی ایک جواب یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کسی اہل علم کے پاس لے جائیں گے تو اس کے تمام سوالات کے جوابات وہ اہل علم اس کو دے دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صاحب نے حضرت یہ سوال کیا ہے کہ تمام مذہب انسان کو اچھا کام کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، تو پھر اسلام ہی کی پیروی کیوں؟ یہ پہلے تو سوال کرنے والا جو بندہ گئے وہ سوال ہی اس کا ایسا ہے کہ سوال پر سوال گئے، لہٰذا اور یہ سوال بھی ایسا ہے کہ آن ایئر اس کے حوالے سے کوئی زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ مذہب اسلام سے محبت رکھتے گئے، مذہب اسلام کو حق مانتے گئے، تو پھر آپ کو مکمل طریقے سے مذہب اسلام پر قائم رہنا گے۔ یہ جو بندہ گئے، یا اگر اس طرح کا سوال لوگوں کی ذہنیت کو دیکھتے ہوئے کیا گیا گیا تو ایسے بندے اگر پرسنلی آئیں تو ان کو اچھی طرح سمجھایا جا سکتا ہے، ورنہ یہاں پر اس طرح کی گفتگو کرنا مناسب نہیں۔ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ مسلمان گئے، اسلام سے آپ کو محبت گئے، اسلام کو آپ حق مانتے گئے، تو پھر آپ کو اسلام کے مطابق عمل کرنا گئے، ورنہ یہی سب خیالات گئے جن کو دیکھ کر شیطان انسان کو بہکا دیتا گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ تعجب کریں گے، حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کوئی تعارف کی محتاج ہے؟ ان کی عظمت کا کسی کے سامنے ذکر کرنے کی ان کی عظمت ضرورت ہے؟ کتنی عظیم شخصیت، خلیفۃ المسلمین کے دوسرے خلیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا زیادہ قرب رکھنے والے، لیکن پھر بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ چلا کہ یہ توریت اور اوپر جو آسمانی کتابیں گئے ان کا مطالعہ کرتے گئے، ان کو پڑھتے گئے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شدید طور پر ناراض ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو جب یہ پتہ چلا تو پھر آپ نے معذرت پیش کی اور مکمل طریقے سے پھر وہ مطالعہ جو کر رہے تھے، جو پڑھ رہے تھے، اس سے آپ دور ہو گئے، اس سے باز آ گئے۔ تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اور توریت جیسی کتاب، ان کو آسمانی کتاب جو اللہ نے ہی نازل کی ہے اس کے پڑھنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام منع کر رہے گے، تو پھر آپ کو اس طریقے سے اگر علم نہیں گئے تو ایسی بحث میں اور ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ پھر شیطان آپ کو بہکا سکتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے اگر سمجھ کر کے کوئی بندہ کہے گا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، اتنا سخت جملہ ہے۔ مکمل وضاحت میں نہیں کر سکتا، اگر کوئی پرسنلی طور پر اس کے حوالے سے پوچھنا چاہے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پیغام یہی ہے کہ اسلام کو حق مانتے ہیں تو اس کے مطابق عمل کریں، اپنی زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ دجال کون ہے اور کب آئے گا؟ اب اس طرح کی جو باتیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہفتہ واری اجتماع میں آنا پڑے گا۔ ایسی بنیادی باتیں آپ ہفتہ واری اجتماع میں آ کر کے معلوم کریں، یہ سبھی باتیں بنیادی باتیں ہفتہ واری اجتماع میں بتائی جاتی ہے، تو آپ اس کے بعد جو ہفتہ واری اجتماع ہوگا اس میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ جو بھی مبلغ بیان کریں گے، درس دیں گے، تو اس میں دجال کے حوالے سے ضروری باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت
ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ حرمت مصاحرت کیا ہے؟ حرمت مصاحرت یہ مشکل لفظ کہ آپ کے لیے اس کو یاد کرنا، ڈاکٹر صاحب سے یاد بھی کر لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، لیکن ہر ایک کے لیے یاد کرنا مشکل ہے۔ بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حرمت مصاحرت کا مطلب شریعت کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہو جاتا ہے، یا پھر مرد اور عورت کوئی غلط کام کرتے ہیں، جیسے ایک دوسرے سے ملتے جلتے گئے تنہائی میں اور بدکاری کریں یا ایک دوسرے کو بوسہ دے، اس طرح کا غلط کام کریں، تو اس کی بنیاد پر یا تو نکاح کی وجہ سے یا پھر اس طرح کا کوئی غلط کام مرد اور عورت کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر اب یہ مسئلہ شریعت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس عورت کے اوپر جتنی عورتیں ہیں، یعنی اس عورت کے اوپر ماں گئے، دادی گئے، نانی گئے، پردادی گئے، پرنانی گئے، یہ اس کے اوپر، اور اس کے نیچے جو گئے بیٹی، پوتی، نواسی وغیرہ جتنے بھی نیچے گئے، تو اس کے اوپر والی عورتیں اور اس کے نیچے والی عورتیں اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ اب اس مرد کے لیے جس نے اس سے نکاح کیا یا جس مرد نے اس کے ساتھ غلط کام کیا، اس عورت کے اصول اور فروع، اوپر والی عورتیں، نیچے والی عورتیں، سب اس مرد کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ اسی طرح اس مرد کے جو اصول اور فروع ہیں، اس کے باپ، دادا وغیرہ اوپر تک، نیچے بیٹا، پوتا وغیرہ نیچے تک، یہ اصول اور فروع اس عورت کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اب نکاح کرنا اس عورت کے لیے اس کے اصول و فروع سے جائز نہیں ہوگا۔ تو یا تو نکاح ہو یا پھر غلط کام، بوسہ دینا یا پھر تنہائی میں مل کر غلط کام کرنا، اس طرح کے معاملات پائے جائیں گے، تو یہ حرمت مصاحرت کا مطلب ہے کہ اس عورت کے اصول اور فروع اس مرد پر حرام اور اس کے اصول و فروع اس عورت پر حرام۔ تو یہ حرمت مصاحرت کا مطلب ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص نے حضرت سوال پوچھا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے بیانات سن سکتے ہیں؟ ہمارے اکابر علماء، خاص طور سے جو پاکستان کے اکابر علماء گئے، انہوں نے سختی کے ساتھ اس شخص کے بیانات سننے سے منع کیا۔ وہ پرسنلی طور پر اس کے حوالے سے جانتے ہیں، ہم نے تو سنا گئے، دیکھا گئے، ویڈیو کی شکل میں سنا گئے، لیکن انہوں نے تو پرسنلی طور پر دیکھا بھی گئے، اس بندے کو جانتے بھی گئے، پھر بھی وہ اکابر علماء اس کی حرکات کو دیکھ کر کے سختی سے منع کرتے ہیں اس کے بیانات سننے سے اور اس کے کسی بھی گروپ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے، لہٰذا ہمیشہ اس سے دور رہا جائے، اور جو بھی گمراہ گئے اور شریعت کے اور اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہو تو ایسے بندے سے شریعت دور رہنے کا حکم دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص نے حضرت یہ سوال کیا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں آپشن ٹریڈنگ کرنا کیسا ہے؟ اب شیئر مارکیٹ کے حوالے سے اس سے پہلے بھی میں نے کچھ وضاحت کر دی ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ ایسا معاملہ نہیں کہ اس کو عام محفل میں سمجھا دیا جائے۔ کیونکہ شیئر مارکیٹ کے حوالے سے اگر آپ کو ہی معلوم نہیں ہے کہ اس میں کس طرح کے شیئرز ہوتے ہیں، کس طرح کی کمپنیوں میں انویسٹ کرنا شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، کہاں جائز نہیں ہے، کیا شرطیں گئے، کیا دیگر ضروری باتیں گئے، یہ سب چیزیں ہر کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ جو پرسنلی طور پر اس کے حوالے سے علم رکھتا ہے کہ اس میں پریفرنس شیئرز ہوتے ہیں، ایکویٹی شیئرز ہوتے ہیں، ڈیلیوری کے طور پر بھی شیئر خریدے جاتے ہیں، انٹرا ڈے کے طور پر خریدتے ہیں، یہ سب چیزیں جب تک معلوم نہیں ہوگی تب تک بندے کو سمجھنا سمجھانا یہ مشکل ہے۔ اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ایسی چیزوں کے بارے میں آپ پرسنلی طور پر پوچھیں تو آپ کو تمام شرائط بھی بتائے جا سکتے ہیں، سمجھائے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ مطلق جواب دے دینا پھر اس کی وجہ سے نقصانات بہت سارے ہوتے ہیں کہ کوئی سمجھ پایا، کوئی نہیں سمجھ پایا، جس کی وجہ سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے عام محفل میں
مکمل شرائط کو سمجھانا یہ دشوار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ میرج اینیورسری منانا کیسا ہے؟ میرج اینیورسری یہ مطلب سالگرہ جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک سال شادی کو مکمل ہوا تو اس کی خوشی کے طور پر کچھ پروگرام رکھ لیا، تو اس میں یا اس کے علاوہ کوئی بھی رسم ہے، میں آج آپ کو ایک ضابطہ بتا دیتا ہوں، قاعدہ، کہ کوئی بھی رسم ہمارے یہاں پر جو رائج ہے، چاہے کسی بھی جماعت کی رسم ہے، کسی بھی گروپ کی رسم ہے، کوئی بھی رسم ہے، شریعت جب تک اس میں کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں پائی جائے گی، شریعت اس رسم سے ہمیں منع نہیں کرے گی۔ شریعت کے خلاف کوئی بات ہوگی تو اب شریعت اس رسم سے ہمیں منع کرے گی۔ جیسے یہاں پر میرج اینیورسری، سالگرہ منانا، اگر اس میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو میں یہ شریعت کا حکم آپ تک پہنچاتا ہوں کہ بالکل یہ منانا جائز ہے، بلکہ اگر اچھی نیت کے ساتھ منایا جائے تو اس میں بندہ ثواب کا بھی حقدار ہوگا۔ میرج اینیورسری، سالگرہ منانا، یہ آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی مرد کی جو بیوی ہوتی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح عورت کا جو شوہر ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اور میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے اچھے تعلق رکھنا، اچھا سلوک رکھنا، یہ تو ہمارا مذہب ہمیں حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ تو کہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، مشہور حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیلی طور پر چند باتیں بیان کی، جس میں یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتے ہو، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتے ہو، اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ تم نے لقمہ لیا بیوی کے منہ میں رکھا، مطلب یہ ہے کہ بیوی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تم جو بھی محنت اور کوشش کرتے ہو، رزق کما رہے ہو تاکہ اپنے بیوی کی جائز ضرورتیں پوری کرو، تو یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے۔ آپ غور کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فقیر کو آپ دیں، ضرورت مند کو پیسے دیں، حاجت مند کو پیسے دیں، مسجد میں پیسے دیں، مدرسے میں پیسے دیں، یہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے منہ میں تم جو لقمہ رکھتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہم اگر رزق کمانے کے لیے نکلتے ہیں، نیت اگر ہماری اچھی ہے تو یہ رزق کمانا بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ کیا نیت؟ گزشتہ محفل میں میں نے نیت کی اہمیت بتائی تھی، یاد ہے آپ حضرات کو کہ نیت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر رزق کمانے کے لیے نکلے گھر سے، آپ کی نیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو والدین کی ضرورت میں پوری کروں گا، نمبر 2 اپنی بیوی کی ضرورت کو پورا کروں گا، نمبر 3 اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی ضرورت کو پورا کروں گا، نمبر 4 اگر رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، میں رزق اس لیے کما رہا ہوں تاکہ اس کی ضرورت کو پورا کروں گا، نمبر 5 مسلمانوں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے، میں رزق اس لیے کما رہا ہوں تاکہ اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ تو اب یہ 5 نیتیں آپ کی گئے، آپ رزق کمانے کے لیے دکان پر گئے، ان 5 نیتوں کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی یہ رزق کمانا بھی آپ کے لیے ثواب کا باعث ہوگا، اس کے ذریعہ آپ کو ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ تو یہ نیت کی اہمیت ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ میرج اینیورسری یا سالگرہ منانا کیسا، شریعت کے خلاف کوئی بھی عمل نہ کیا جائے تو جائز ہے، اچھی نیت ہے تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے خرافات میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں کو ایک ساتھ جمع کرنا
ایک جگہ پر جمع ہو کے وہ پھر خوشی میں کیا کچھ کر جاتے ہیں. نمبر 2 کہ سالگرہ میں پھر کیک کاٹنے تک تو چلو ٹھیک ہے، اس میں اگر وہ غیر مسلموں کے طریقے کو اپنایا نہیں جاتا کہ اس پر موم بتی جلائی جائے، اس کو پھر پھونک مار کر کے، یہ سب طریقے غیر مسلموں کے ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے. بس آپ نیاز کے طور پر کیک لے کر آئے اور اس کو نیاز کے طور پر مٹھائی کے طور پر تقسیم کریں، یہاں تک تو اجازت ہے. لیکن پھر کیک کو منہ پر لگانا، مستی مذاق میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اندے مارے جاتے ہیں، کہ برتھ ڈے میں بھی تو ایسا کیا جاتا ہے، اندے مارتے ہیں گے یا اس طرح کی دوسری چیزیں مارتے ہیں گے. تو یہ تمام غلط کام کے پتاخے پھوڑنا اور اس طرح کے جو غلط کام کے خرافات کے، شریعت کبھی بھی ان کی اجازت نہیں دیتی ہے. جائز طریقہ یہ رہے گا سالگرہ کے دن آپ جو بھی مٹھائی گئے، کوئی بھی کھانا گھر بنانا چاہتے ہیں، باہر سے لانا چاہتے ہیں، آپ لائیں، بنائیں. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جتنی مرتبہ ہو سکے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں. تلاوت کرنے کے بعد اس تلاوت کے صدقے میں آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے پروردگار، یہ جو ہماری شادی والی لائف ہے، یہ جو ہماری میرج لائف ہے، تو اس میرج لائف میں تو ہمیں گناہوں سے بچا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں شریعت کے مطابق اور اسلامی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں. دعا کرنے کے بعد جو بھی مٹھائی گئے، کھانا گئے، آپ تقسیم کریں. اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھی بلا کر کھلانا چاہیں تو کھلا سکتے ہیں. یہ جائز بلکہ ثواب والا طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صاحب نے حضرت یہ سوال کیا ہے کہ شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے؟ شریعت اور طریقت میں ویسے تو اگر عوام کے لیے میں بتاؤں تو کوئی فرق نہیں ہے. عوام کے لیے اگر بتایا جائے تو کوئی فرق نہیں ہے. دونوں اسلامی راستے ہیں، دونوں اسلام کی طرف سے متعین کیے گئے راستے ہیں. ورنہ اگر وہ اولیاء کرام اور علماء کرام کی زبانی اگر آپ کو بتایا جائے تو شریعت جو ہمارے یہاں پر ایک بات رائج زیادہ ہوتی ہے، کچھ 5 انگوٹھیاں پہننے والے جو کہتے ہیں کہ ہم تو طریقت والے ہیں، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. شاید آپ نے سنا ہوگا اس طرح کا معاملہ. یہ میں یہاں پر اگر کوئی سادات کرام میں سے کوئی آتا ہے یا ہے تو ان کے بارے میں پرسنل نہیں کہہ رہا ہوں. آپ دنیا میں دیکھیں گے تو اس طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے. ابھی یوٹیوب پہ جا کے آپ سرچ کریں گے تو ویسی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ ہم تو طریقت والے ہیں، شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں کہ بندہ جب تک شریعت کے احکام کی پابندی نہیں کرے گا تب تک وہ طریقت والا ہو ہی نہیں سکتا. کہ کوئی بھی طریقت والا بغیر شریعت کی پابندی کیے ہوئے وہ طریقت والا ہو ہی نہیں سکتا. کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے قاعدے اور قانون پر عمل کرتا ہو، شریعت کے قوانین کا پابند ہو، تبھی جا کر کہ وہ طریقت والا ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر سوال گئے جو ہمارے یہاں کچھ لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں، اس اعتبار سے سوال گئے تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. شریعت یہ احکام کی پابندی جب بندہ کرتا ہے شریعت کے احکام کی تو اللہ پھر اپنا قرب اسے عطا کرتا ہے، اپنی بارگاہ کی کا قریبی اسے بنا لیتا ہے، اسی کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے اور وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، وہی طریقت والا ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ماں کا نام محمد ابا حدی میر غزال الولکی رسول و خاتم النبین وکن البک الشعین علیمہ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا بسبح مکرتا وسیلہ. تو ایک اہل حدیث
آیا میرے پاس سعودی عربیہ، ابھی میں عمرہ کرنے گیا تھا، تو اہل حدیث آیا وہاں، بولے کہ وسیلہ مانگنا جائز نہیں ہے، اور رجال یعنی آدمی، یعنی عام بولتے ہیں نا، جی جی عام آدمی جیسا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی جیسے ہے، تو ان کو آپ اپنے جیسے مانے، ان کو نبی نہیں مانے، ایسا بولا اس نے. تو اور بولے کہ وسیلہ نہیں ماننے کا، کسی کا وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو مانو، ایسا بولا اس نے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. تو اس میں جو پہلی بات تو انہوں نے بتائی کہ نبی کو اپنے جیسا مانے. قرآن کی آیت پیش کی گئی، اگر اب یہ کیا گفتگو ہوئی ان کی، انہوں نے کیا سمجھا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن دو چیزیں جو انہوں نے بتائی کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنی طرح ماننا، یہ پہلی جو بات ہے یہ تو قرآن کی صریح آیتوں کے خلاف گئے، حضور علیہ السلام کے احادیث کے صریح طور پر یہ خلاف گئے. اور اس طرح کی اگر کوئی بات کرتا ہے کہ بندہ، تو وہ ایمان کے دائرے میں نہیں رہے گا. آیت جو پیش کی گئی اس میں آیت کیا گئے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اگر یہی آیت انہوں نے پیش کی گئے اور یہی آیت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کی گئے، تو اس آیت میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے رسول ہونے کو بیان کیا گیا، خاتم النبیین ہونے کو یعنی آخری نبی ہونے کو بیان کیا گیا. آیت میں تو یہ بتایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم میں سے جو مرد گئے، مرد کہتے ہیں بالغ کو. ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی تو اولاد تھی نا، کتنی شہزادیاں تھیں؟ آپ جواب دیں. 4 شہزادیاں. اور کتنے شہزادے تھے؟ 3 شہزادے تھے. 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے. آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ 3 بچوں کے تو آپ والد ہیں نا، پھر قرآن میں کیا کہا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. چھوٹے بچوں کے تو باپ گئے. حضور کے 3 شہزادے جو تھے وہ کب انتقال کر گئے؟ نابالغ ہونے ہی کی حالت میں، بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، کوئی بھی بالغ نہیں بنا. تو اب جو مرد کہا جاتا ہے کہ رجل کا لفظ آتا ہے کہ عربی زبان میں بالغ کے لیے آتا ہے، نابالغ کے لیے نہیں آتا. تو حضور کے 3 شہزادے تو تھے، ان کے والد آپ تھے، لیکن وہ تینوں بچپن میں انتقال کر گئے، مرد نہیں ہوئے یعنی بالغ نہیں ہوئے. تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں گئے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. تو یہاں تو آخری نبی ہونے کا بیان گئے، رسول علیہ السلام ہونے کا بیان گئے. تو پھر اس آیت کو اگر واقعی اس جاہل نے پیش کیا گئے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آیت اور اس کی بات کے درمیان کوئی ربط اور تعلق ہی نہیں گئے. تو حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی گئے، اس میں کوئی شک نہیں گئے. وسیلے کے حوالے سے جو کہا گیا، یہاں بھی میں وہی کہوں گا، یہ بات صرف آپ کو وہاں کا اہل حدیث نہیں کہے گا، یہاں بھی بہت سارے اہل خبیث ہیں جو آپ سے یہ بات کریں گے کہ وسیلے کا مانگنا جائز نہیں، وسیلے سے مانگنا جائز. آپ کو اگر علم ہے تو آپ جواب دیں، علم نہیں ہے تو پھر وہی جواب جو میں نے بتایا کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے جو ہمیں سکھایا، یقیناً وہ قرآن اور حدیث کے مطابق گئے، ورنہ ہمیں وہ کوئی بھی ایسی بات اور ایسا عقیدہ نہیں بتائیں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف گئے. تو ہم یہ اطمینان رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو جواب چاہیے تو چلیں مفتی صاحب کے پاس، آپ کو جواب دیں گے. یہ آپ کو سمجھانا کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، ورنہ وسیلے کا ثبوت اللہ کے کلام سے، حضور علیہ السلام کے ارشاد سے اور صحابہ کرام کے عمل سے واضح طور پر ہمیں ملتا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں بیان فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی بارگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو. اللہ کی بارگاہ کی طرف ذریعہ بناؤ، کوئی بھی وسیلہ جو اللہ کی بارگاہ تک آپ کو لے جانے والا ہو، وہ وسیلہ اور ذریعہ تم تلاش کرو. تو صاف طور پر لفظ وسیلہ کا ذکر آیت کریمہ میں گئے. احادیث میں کئی ایک حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا وسیلہ پیش کرنے اور اپنا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنے کے حوالے سے بتایا. ایک صحابی رسول تھے، ان کے حوالے سے اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا تھا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ دعا کرنی ہے. دعا میں خاص طور پر حضور علیہ السلام کے وسیلے کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ میرا وسیلہ لے کر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں مانگنا گئے، وسیلے کے ذریعہ سوال کرنا گئے. یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. تو یہاں بھی وسیلے کا ذکر گئے اور بھی دیگر کئی احادیث گئے. تو یہ وسیلے کے حوالے سے بھی ہمارے اکابر بزرگان دین نے جو ہمیں بتایا بالکل قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شخص نے حضور یہ سوال کیا ہے کہ سواری پر قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سواری پر قضا نماز پڑھنے کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ قضا نماز کا معاملہ وہی ہے جو آپ وقت میں ادا نماز پڑھتے ہیں، جو وقت میں آپ نماز ادا کرتے ہیں. جیسے ابھی عشاء کا وقت ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، تو اس کا جو حکم ہے وہی حکم قضا نماز کا ہے. تو سواری پر پڑھنے کے بارے میں کہ جن سواریوں پر فرض نماز ادا نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ان سواریوں پر قضا نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سوال یہ کیا گیا کہ کیا سر پر ویگ پہن سکتے ہیں، اور اگر ویگ پہن لی تو اس کو پہننے کی حالت میں غسل کرے گے تو غسل ہو جائے گا؟ غالباً پہلے بھی سوال آ چکا ہے اس کے حوالے سے، تو پھر اس طرح ڈبل سوال یعنی پہلی محفل میں ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے ذہنوں میں اس کا جواب محفوظ گئے تو پھر وقت بھی زیادہ ہوگا، تکرار جواب سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اگر نہیں معلوم گئے تو پرسنلی طور پر آپ پوچھ لیں، لکھ کر کے دے دیجئے. کرسی آگے لے آئیے. احرام کی حالت میں طواف کرتے ہیں تو یا ایسا پورا کھلا رکھتے ہیں اور پھر صفا مروہ کی صحیح کرتے تو اس کو بند کر دیتے. اس کے لیے کچھ بتائیے کہ کئی لوگ احرام کی حالت میں. جی مائک دے دیجیے. سوال انہوں نے کیا، آپ سمجھے کہ طواف جب کرتے ہیں تو مردوں کے لیے کہ یہ دایا کندھا کھلا کر دیتے ہیں کہ چادر کا جو کنارہ ہوتا ہے وہ بغل کے نیچے سے نکال کر پھر وہ کنارہ ادھر اوپر ڈال دیتے ہیں، یہ والا حصہ کھلا ہو جاتا ہے. تو طواف میں ایسا کرتے ہیں کہ صحیح کرتے وقت آخر ایسا کیوں نہیں کرتے، اس کو چھپا دیتے ہیں اور چادر پوری اوڑھ کر کے پھر صحیح کرتے ہیں. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہی سنت ہے، حضور علیہ السلام کا یہی طریقہ ہے. تو ہمارے کیوں کا جواب یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا، اس لیے ہم ایسا عمل کرتے ہیں. ظہر میں 4 سنت ہے، مغرب میں 2 ہی کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا اس لیے. ہاتھ کھانے سے پہلے جب ہم ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ پوچھنے نہیں ہے رومال سے، کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں گے تو رومال سے پوچھنے گے. ایسا کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا. تو ہمارے کیوں کا جواب سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ سنت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی ہم ڈاکٹر عارف کے یہاں پر کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر کھانے کی ابتدا میں جو نمک چکھنے کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے. شاید آپ جانتے ہوں گے کہ کھانا جب شروع کریں تو نمک
جس کو ہمارے یہاں گجراتی میں کیا کہتے ہیں کہ میٹھو. تو نمک چکھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت کریمہ کے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا, میں نے ان کی تصدیق کی کہ یہ سنت تو ہے, ہمیں سنت سمجھ کر کے ہی عمل کرنا ہے. لیکن ڈاکٹروں نے یہ جب اس کے حوالے سے تحقیق کی گئی تو اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ نمک چکھتا ہے تو اس کی زبان پر جو ٹیسٹ کی قوت اور طاقت ہوتی ہے, وہ طاقت اور قوت, اس کے سوراخ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں, جب نمک بندہ چکھتا ہے تو وہ سوراخ اچھی طرح کھل جاتے ہیں اور بندہ اچھی طریقے سے ٹیسٹ کو محسوس کر سکتا ہے. نمبر 2 کہ یہ جو تھوک میں ٹیسٹ کو پہچاننے کی اور ٹیسٹ لینے کی جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے, نمک کے ذریعہ وہ چیز بھی بڑھ جایا کرتی ہے. تو یہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر عمل کرنے کا دنیاوی فائدہ ہے, لیکن ہمیں دنیاوی فائدہ نہیں دیکھنا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بھی سنت ہے ہمیں سنت سمجھ کر کے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے بے شمار برکتیں رحمتیں حاصل ہوں گی. اور سنت پر عمل کرنے والے کے حوالے سے تو کیا کہنا, حضور فرماتے ہیں کہ من احب سنتی, بہت پیاری حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں, من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. حدیث کیا گئے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی, جس نے میرے طریقے سے محبت کی, تو حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے, حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے قیامت کے دن کل آخرت میں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آپ غور تو کریں کتنا بڑا ثواب کا کام ہے, کتنا عظیم ثواب کا کام ہے. لیکن ہمارے لیے افسوس کی بات یہ کہ ہم سنت کو تو ایسے ہی ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ تو عمل سنت ہے, اس پر عمل کرنا فرض اور واجب تو ہے نہیں. تو یاد رکھیں, سنتوں پر عمل کریں اور سنت پر عمل کو اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ تعالی دنیاوی طور پر بھی آپ فائدے میں رہیں گے اور آخرت میں تو فائدہ ملنا ہی ملنا ہے. جی کیا چیز؟ نہیں, وہ اجتباع یہ تو پہلے ہی سے کر لینا ہے. وہ رمل جو کرنے کے وہ شروع کے 3 چکر میں جو تھوڑا تیزی کے ساتھ چلنا رہتا ہے وہ. جی سبحان اللہ. حضرت ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے, اس کے 3 بیٹے ہیں, اب وہ اپنی زندگی ہی میں اپنی جائیداد کا بٹوارا کر رہا ہے, تو اس نے اپنے 2 بچوں کو حصہ دیا اور ایک بچے کو حصہ نہیں دیا. ابھی وہ زندہ ہے تو پھر سے درست طریقے سے بٹوارا کر سکتا ہے؟ اب اس میں اگر اس نے ایسا بغیر کسی وجہ کے کیا گیا, یعنی 2 بچے اور 1 بچہ جو اس نے فرق کیا, اس کی کوئی شرعی طور پر کوئی وجہ نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے, ایسا کرنا ناجائز ہے. اگر کوئی وجہ نہیں ہے تب کی بات کر رہا ہوں. جیسے تینوں اس کے فرما بردار بیٹے گئے, تینوں اس کی باتیں مانتے گئے, اس کی خدمت کرتے گئے, اب بھی وہ یہ کرتا ہے کہ 2 کو سب کچھ دیتا ہے, تیسرے کو کچھ نہیں دیتا, تو یہ تقسیم غلط ہے. یعنی اس طور پر کہ وہ تقسیم کرنے والا باپ گنہگار ہوگا, یہ اس طور پر تقسیم کرنا ناجائز ہے. لیکن اگر اس نے اپنے بیٹوں کو دے دیا, یہاں ایک دینے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبانی طور پر بتا دیا یہ مکان تیرا یہ تیرا, ایسا نہیں. مکمل طریقے سے قبضہ بھی دلا دیا, دستاویز وغیرہ کر دیے, قبضہ دے دیا. تو اس صورت میں جب اپنے دونوں بیٹوں کو اس نے مالک بنا دیا تو وہ اب وہ مالک بنایا ہوا جو مال ہے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا. کہ واپس لے گا تب دوبارہ تقسیم کرے گا نا.
تو واپس نہیں لے سکتا. ہاں اگر زبانی طور پر اس نے تقسیم کیا, یہ مکان میں تمہیں دے دوں گا, یہ تمہارے نام کر دوں گا, یہ پراپرٹی تمہارے نام کر دوں گا, تو زبانی طور پر اتنا کہنے سے ابھی بیٹے مالک نہیں ہوئے. جب مالک نہیں ہوئے تو اب اگر وہ چاہے تو صحیح طریقے پر تینوں کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے. اگر کوئی شرعی وجہ ہے, جیسے مثال کے طور پر 2 بیٹے فرما بردار ہیں, خدمت کرتے ہیں والد کی, اور تیسرا بیٹا نافرمان ہے, والد کی بات نہیں مانتا, تو اس طرح کی اگر کوئی شرعی وجہ ہے, والد 2 بیٹوں کو دے ایک کو نہ دیں, تو اس میں والد صاحب گنہگار نہیں ہوں گے, کیونکہ شرعی وجہ یہاں پر موجود ہے. حضرت ایک سوال یہ ہے کہ شادی کی تاریخ فکس ہونے کے بعد کسی کی میت میں جانا کیسا ہے؟ یہ بھی غلط فہمی یہاں پر ہے رائے جس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں بھی بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں. اب جب اسلام کے احکام پر بات کرنے کی باری آئے گی تو کہیں گے جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور یہ جو غلط فہمیاں اور غلط خیالات پائے جاتے ہیں, اس میں جدید ٹیکنالوجی کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب باطل خیالات ہے. شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو ہمارا سالانہ اجتماع اس سے پہلے ہوتا تھا, دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے کی طرح اس میں جو بہاریں تھی وہ عطا فرمائے. اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس طرح کا سوال کیا گیا تھا, اس میں نے بتایا تھا کہ آپ کے یہاں شادی کی تاریخ طے ہو گئی, آپ کے رشتہ دار میں یا دوستوں میں کسی کا انتقال ہوا گئے, تو آپ اگر اچھی نیت کے ساتھ جاتے ہیں, اچھی نیت کا مطلب رشتہ دار گئے, یہ ایک اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے یہاں پر جائیں. شریعت نے ہمارے لیے اس بات کی تاکید ہمارے لیے کی گئے, پڑوسی گئے, پہچان والا گئے تو ہم اس کے یہاں تعزیت میں جائیں, نماز جنازہ میں شریک ہوں. تو اس طرح اگر کوئی اچھی نیت رکھتے ہوئے جاتا ہے, تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس جانے میں کوئی نقصان نہیں, بلکہ اس جانے میں آپ کے لیے ثواب ہے, اور ساتھ میں اسی جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کو کامیاب بنا دے. اسی جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کامیاب بنا دے. اچھی نیت کے ساتھ آپ گئے تو بالکل جا سکتے ہیں. کوئی ممانعت نہ شریعت میں گئے, نہ کسی طریقے سے ممانعت اس میں کوئی خرابی پائی جاتی ہے, کوئی نقصان اس میں نہیں ہے. جانا ثواب کا کام ہے, اچھی نیت سے جا سکتے ہیں. جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں. چلیے جلدی سے آپ پوچھ لیجئے. سوال یہ ہے کہ کعبہ کے سامنے جو حرم کے حالت میں جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بیٹھے ہیں, وہاں ان کی جماعت ہو رہی ہے, تو امام صاحب پیچھے سے نماز پڑھ رہے ہیں, تو آگے جو بیٹھے وہ جو حرم کی حالت میں جو بیٹھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. کافی سنی لوگ بھی وہ نماز پڑھتے ہیں, اور وہ نماز اپنی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. دوسرا سوال نہیں ہوگی, اس کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے پہلے. دوسرا ایک سوال ہے کہ جو میت ہوتی ہے تو ایک ہی سلام وہ لوگ پھراتے ہیں جو امام صاحب, تو اس کے بارے میں بتائیے. جب وہاں پر آپ کو عمل کرنا ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں جان کر کے آپ کون سے بڑے بن جائیں گے. وہاں پر اس کے مطابق آپ کو عمل نہیں کرنا کہ عمل بس جو کرتے ہیں. تو شراب پینے والے شراب بھی پیتے ہیں, نماز چھوڑنے والے نماز بھی چھوڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں نماز چھوڑنا غلط ہے, شراب پینا غلط ہے, تو اب ان کو دیکھ کر کے آپ سوال کیسے کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. ایک مومن کے 2 اولاد ہیں, دونوں شادی شدہ ہو گئے, دونوں اولاد کچھ سالوں سے ایک بیٹا ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا. کئی سالوں تک وہ خدمت کی کچھ وجاہت سے ایک بیٹے نے ماں باپ کی خدمت کرنا بند کر دیا. حالانکہ وہ الگ رہتے ہیں دونوں, اور ماں باپ کا ٹفن کھاتا تھا, لیکن ایک نے ٹفن بند کر دیا. اس وجہ سے باپ نے اپنی ملکت میں سے اس کو بے دخل کر دیا. اب
तालिका ये बता रहा है बाप कि मैंने उसको 2 मिलकत दी है, एक दुकान है और वो जो रहता है वो मकान है, हालांकि मिलकत ज्यादा है। अब वालिद के नाम की मिलकत है तो इससे पड़े कि भाई एक मिनट की ये मिलकत, एक मिनट की, अब वालिदैन के हिस्से में जो मिलकत है तो वालिदैन ऐसा बोलते हैं कि मैं इसको यानी कि जिसको बेदखल किया है उसको मिलकत मुझे खुद नहीं। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया, आप बैठ जाइए। अब ये एक चीज़ इन्होंने अच्छी पूछी है, मुझे जहन में इसके हवाले से ख्याल आया, ये बेदखल करना। एक तो मैंने अभी बताया, सवाल पूछा गया कि एक बेटे को मालिक बना दिया अपनी ज़िंदगी में, दे दिया कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, दस्तावेज वगैरह उसके नाम के कर दिए, मालिक बना दिया, अलग है। और एक हमारे यहाँ पर ये होता है कि कोई बेटा नाफरमानी कर रहा है तो उसको कहते हैं कि तुम्हें मेरी मिल्कत में से कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरे मरने के बाद तुम मेरे वारिस नहीं बनोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, मैंने तुम्हें बेदखल किया। ये आप हमारे यहाँ पर माशरे में इस तरह का मामला पेश आता है ना, तो याद रखें कि इस तरह किसी भी बेटे या बेटी को बेदखल बाप कर दे तब भी शरीयत के एतबार से वो बेदखल नहीं होगा। बाप का जब इंतकाल होगा उसकी मिल्कियत में जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी माल है, वो उस लड़के को भी मिलेगा जिसको बाप ने अपनी ज़िंदगी में बेदखल कर दिया और जिसके बारे में ये कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शरीयत में बाप के इंतकाल के बाद उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी है वो उस बेटे को भी वरासत के एतबार से मिलेगी। हाँ, ज़िंदगी में अगर बाप मालिक बना देता है कि ये 2 मकान है मैंने अपने बड़े बेटे को दे दिए, मालिक भी बना दिया, तो अब वो मालिक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ज़बान से इतना कह देने से कि मैंने बेदखल किया, वो मालिक बाद में वरासत के एतबार से जो उसका हिस्सा रहता है वो रहेगा, शरीयत के एतबार से उसको उसका हक दिया जाएगा। ये अलग बात है कि वो खिदमत नहीं करता, कि अगर वाकई कोई मजबूरी नहीं है फिर भी खिदमत नहीं करता तो ये गलत कर रहा है, उस बेटे को समझाया जाएगा कि आप इस तरीके से ना करें। बाप जो कहता है कि मैंने 2 मकान दे दिए अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका मैंने बता दिया कि इस कहने का कोई एतबार नहीं है। बाप के इंतकाल के बाद जो कुछ उसकी प्रॉपर्टी, मालो जायदाद जो कुछ होंगे उसमें उस बेटे का भी हिस्सा रहेगा जिसको उसने अपनी ज़िंदगी में बेदखल कर दिया था। सुभान अल्लाह। जी, बिल्कुल जा सकते हैं। शरीयत के एतबार से मैयत होने के बाद ये होता है कि अगर आपके किसी रिश्तेदार की मैयत हुई तो 3 दिन तक आप सोग मना सकते हैं, गम मना सकते हैं। और बीवी के शौहर का अगर इंतकाल हो जाता है तो उसे 4 महीना और 10 दिन सोग मनाने का हुक्म रहता है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल अब किसी का इंतकाल हो गया घर में तो 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद शादी गए तो वहाँ नहीं जा सकते हैं, कि जाने की इजाज़त नहीं है शादी में, ऐसा कुछ नहीं है। मैयत जहाँ हुई गए वो भी जाना चाहें तो शरीयत के एतबार से वो बोलने की वजह वही है कि हमारी जहनीत, वो रिवाज जो हमारे यहाँ के उसके एतबार से हमारी जहनीत, आप भी जो मसला पूछ रहे हैं वही वजह है कि आम तौर पर लोगों का ये ख्याल है कि मैयत हो गई तो अब एक लंबे अरसे तक, 1 महीना होने के बाद भी समझते हैं कि नहीं अभी नहीं जा सकते हैं, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तब भी समझते हैं कि नहीं जा सकते। तो वो सोच गलत है, ये सोच गलत है। वही कह रहा हूँ, ये बातें करने वाले उन्हीं को तो हमें समझाना है कि इस्लामी सोच ये नहीं है जो आपकी सोच है। तो आप ऐसी बातें करके, वो तो गुनहगार नहीं होगा जो आने वाला है शादी में, लेकिन आप उसके हवाले से बातें करेंगे तो आप शरई तौर पर गुनहगार होंगे। तो सोच बदलनी है, इस्लामी सोच हमें करनी है। वालेकुम अस्सलाम। जब शादी होती है दूल्हे को हल्दी लगाते हैं, उस वक्त घर वाले दूल्हे के हाथ में छुरी देते हैं और एक नारियल देते हैं।
جی یہ دو چیزیں پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ضروری فرض واجب نہیں ہے. ہمارے یہاں اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ناریل اور ہاتھ میں چھری یا کوئی بھی لوہے کی چیز دی جاتی ہے اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے. اگر نہیں لیا تو جیسا کہ ہمارے حاجی صاحب نے بتایا کہ فوراً باتیں شروع ہو جائے کہ وہ دلہا تو دیکھو اس نے ہاتھ میں نہ چھری لی گئے نہ ناریل لیا گئے, کرتے ہیں نا باتیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں اس کو ضروری بنا لیا گیا ہے اور پہلے سے اس کو رواج کے طور پر ایسا رائج کر دیا گیا ہے کہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں. کہ یہ بھی بالکل غلط ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ میں آپ لوہا لیں, ناریل لیں, کوئی چیز ضروری نہیں ہے. اگر لوہا لینے کی وہ وجہ, ایک میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ باہر کوئی کھانا لے کر جاتے ہیں گوشت وغیرہ تو اس میں رکھ دیتے ہیں نا لوہے کی چھوٹی سی چیز رکھتے ہیں. اور کیوں رکھتے ہیں کہ یہ نہیں رکھیں گے تو جنات آ کر کے پریشان کرے گا. یہ یہی خیالات پایا جاتا ہے نا کہ جن آ کر کے یا نظر لگ جائے گی, شیطان پریشان کرے گا. تو وہی چیز مجھے لگتا ہے کہ وہ شادی میں بھی جو لوہا ہاتھ میں رکھوایا جاتا ہے اس کی وہی وجہ ہوتی ہے کہ نظر نہ لگے یا جن پریشان نہ کرے, شیطان پریشان نہ کریں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں, پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک جن کے سامنے اس لوہے کے چھوٹے سے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے. وہ جن کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ پہاڑ کو ایک طرف سے دوسری طرف پھینکنا چاہے تو اللہ کی عطا کردہ طاقت سے وہ پھینک سکتا ہے. ایک جن کو اتنی طاقت دی گئی ہے تو لوہے کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا وہ جن سے آپ کو کیسے بچا سکے گا, وہ بری نظر سے آپ کو کیسے بچا سکے گا. جن سے اگر بچنا گے تو میں نے ایک بہترین طریقہ بتایا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے آپ گھر سے نکل جائیں. ہر طرح کے جن اور ہر طرح کی بری نظر سے آپ محفوظ رہیں گے. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے گھر سے نکل جائیے. کوئی بھی نہ انسانی طور پر کوئی آپ کو پریشان کر سکے گا, نہ جنات میں سے کوئی آپ کو پریشان کر سکے گا. آیت الکرسی پڑھ کر کے آپ نکل جائیں. تو یہ سب وظیفے پڑھیں, نہ کہ ان سب غلط رسموں اور رواجوں پر عمل کریں. ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اسلامی طریقہ ہمارے درمیان موجود ہے, اس طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وقت کا بھی خیال رکھیے گا. آخری 2-3 سوالات ہیں حضرت. ایک سوال یہ ہے حضرت کہ اگر کسی شخص نے کالے بال کروائے تو نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ توبہ کرے پہلے تو کہ اب جو غلطی ہوئی کہ آئندہ وہ غلطی نہیں کروں گا. توبہ کر لے, اس کے بعد پھر نماز ادا کریں. سبحان اللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ بغیر مخرج کے اذان دینا کیسا؟ اذان بغیر مخرج کے دینا یہ منع ہے. کوشش کریں اگر آپ اذان دینے کا شوق رکھتے ہیں تو پہلے مخرج اور اچھی طرح اذان دینا سیکھ لیں, اس کے بعد اذان دیں. ورنہ مخرج کے بغیر آپ پڑھیں گے تو غلط حروف آپ کی زبان سے نکلیں گے, معنی غلط ہوگا, اور غلط معنی نکلے گا تو پھر مطلب کیا نکل جائے گا. تو اس وجہ سے مخرج کے ساتھ اور صحیح طریقے سے اذان دینا سیکھ لیں. 2-4-5 دن اگر آپ محنت اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے اور اس کے بعد اچھی طرح اذان دے سکیں گے. سبحان اللہ. آخری سوال حضرت یہ ہے کہ سفر میں نماز قضا ہو گئی, اب اس کی جو قصر نماز سفر میں جو نماز ادا کرتے ہیں قصر, تو اب جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ان میں سنتیں کون سی پڑھیں گے؟ سفر میں نماز قضا ہوئی کہ وہ گھر ادا کرنی. قصر جو نمازیں پڑھتے ہیں سفر میں, ہاں. سفر میں تو سفر میں جو نمازیں ہیں ان میں جو سنتیں ہیں وہ کون سی سنتیں پڑھیں گے؟ جتنی آپ سنت پڑھنا چاہے پڑھ لیجئے ماشاءاللہ. اچھا, سنت کی قصر ہوگی؟ یہ الگ معاملہ ہے کہ میں جواب دے رہا ہوں مکمل, لیکن یہ جو سوال کیا جا رہا ہے نا, تو سنتیں تو ماشاءاللہ آپ پڑھتے رہیے. 4 سنتیں ظہر سے پہلے بھی گئے, عصر سے پہلے بھی 4 سنتیں. ایک غلط فہمی جو ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ سفر میں گئے
تو صرف فرض اور واجب پڑھنی گے, سنت موقدہ بھی معاف ہو جاتی ہے, یعنی نہیں پڑھیں گے تب بھی چلے گا. اس کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ سنت موقدہ یعنی سنت موقدہ کون کون سی ہے؟ فجر میں, ظہر میں 4 اور 2 6, عصر میں ہے سنت موقدہ, مغرب میں 2, عشاء میں 2. تو کل ملا کے کتنی سنت موقدہ گئے گنیے تو 12 سنتیں. اور سنت غیر موقدہ 5 وقت کی نماز میں کتنی گئے؟ عصر میں اور عشاء میں کتنی ہوئی؟ تو سنت غیر موقدہ 8 اور سنت موقدہ 12. تو سنت موقدہ کے بارے میں یہ حکم رہتا ہے کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ چھوڑیں گے کہا جائے گا آپ نے برا کیا, لیکن کوئی چھوڑنے کی عادت بنائے گا تو وہ گنہگار ہوگا. چھوڑنے کی عادت بنانے والا گنہگار ہوگا. تو سفر کی حالت میں بھی سنت موقدہ پڑھنی ہے. ایسا نہیں کہ سنت موقدہ معاف ہے, نفل ہو جاتی ہے. ہاں بس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ بالکل جلدی جلدی سفر کر رہے ہیں, وقت آپ کے پاس نہیں ہے, تو اس صورت میں سنت موقدہ یہ غیر موقدہ بن جاتی ہے. یعنی اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے. ورنہ اگر وقت آپ کے پاس ہے تو سنت موقدہ بھی آپ کو ادا کرنی ہے. تو سنت موقدہ تو ادا کریں ہی. اگر وقت ہے تو سفر کی حالت میں آپ سنت غیر موقدہ بھی پڑھیں, بلکہ جو نوافل کے ان کی بھی پابندی کرنے کی کوشش کریں. جی آپ کا کیا سوال؟ ثواب میں نے بتا دیا کہ ثواب کے پیچھے آپ کو نہیں پڑھنا ہے. ثواب بتایا جائے گا تبھی ہم عمل کریں گے. یہ سوچ غلط ہے. ہمیں سنت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ کر کے عمل کرنا ہے. یہ جب ہماری سوچ بن جائے گی تو ہم پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ سنت موقدہ ہے, یہ غیر موقدہ ہے, یہ سنن ہدا میں سے ہے, یہ سنن زوائد میں سے ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے, بلکہ حضور علیہ السلام کی سنت کے ہمیں عمل کرنا ہے. تو یہ سوچ اپنی بنائیے. وہ ٹھیک ہے, آپ نے سنا, بالکل وہ صحیح سنا ہوگا. اگر صحیح آدمی سے آپ نے سنا گئے تو میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن سوچ بدلنے کی بات میں کر رہا ہوں. اور میرا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہماری سوچ یہ برسوں سے بنی ہوئی ہے, برسوں تک چلتی رہے گی, اگر اب بھی اس کے حوالے سے نہیں بتایا گیا تو. جیسے مثال کے طور پر اجمیر شریف جانا ہے, بہت اچھا, خواجہ کے دربار میں جا رہے گے, لیکن اجمیر شریف جا رہے گے, ایک طرف نمازیں چھوٹ رہی ہے. اجمیر شریف جا رہے گے, ہینڈ سپرے لگا کر کے موبائل میں گانے سن رہے گے. اجمیر شریف جا رہے گے, موبائل میں فلمیں دیکھتے ہوئے جا رہے گے. تو اس طرح, اور اب کیا سمجھتے ہیں, سوچ بنی ہوئی کہ اجمیر شریف پہنچ گئے تو تمام گناہ معاف ہو گئے. ایسے ہی چھٹی منانی کے, چھٹی کی نیاز آپ نے دیکھی ہوگی, 11ویں کی نیاز, کھلاتے ہوئے کھلانے والے کھلاتے کھلاتے تھک جاتے ہیں. کہ یہاں جیسے سمجھیے بغل میں میدان کے, نیاز کھلائی جا رہی ہے, 10 بجے سے شروع ہوگا, 1 بجے تک 1:30 بجے تک کھلانا شروع رہے گا, لوگ کھاتے رہیں گے. جب ظہر کا وقت آئے گا, مسجد میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک صف بھی مکمل نہیں ہو پا رہی. تو یہ کیا ہے, سوچ ہماری ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم نے فرائض اور واجبات کو وہ اہمیت نہیں دی, مستحبات کے پیچھے ہم لگے رہیں, فرائض و واجبات کو ہماری طرف سے وہ اہمیت. میں نے تو دیکھا کہ دیکھنے والوں کو عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے, لیکن جمعرات گئے, عصر کے بعد قبرستان جانا گئے. ہے سوچئے, عصر کے بعد درگاہ شریف پر جانا گئے عصر کی نماز کے لیے مسجد میں. تو یہ سوچ ہمارے یہاں بنی ہوئی ہے نا. تو ہم اہل سنت و جماعت کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سوچ کو بدلیں, تھنکنگ کو بدلیں, تاکہ جو الزامات ہم پر لگائے جاتے ہیں کہ ان الزامات کا ہم عملی طور پر جواب دے سکیں, اور وہ غلط طریقے جو ہمارے یہاں رائج گئے ان غلط طریقوں کو ہم
دور کر سکیں. تو میری یہ کوشش رہتی ہے کہ سوچ بدلی جائے تاکہ معاشرہ بدلے گا تو ایک ماحول، اسلامی ماحول پیدا ہو جائے گا. آخری سوال جو ہمارے معمر صاحب نے کیا، حاجی تو نہیں کہہ سکتے، معمر کہہ سکتے ہیں، حج بھی کر چکے. تو حاجی صاحب نے ایک سوال کیا کہ کیا سوال تھا؟ جلوس میں جو ڈی جے بجاتے ہیں گے یا ڈی جے میں نعتیں سنتے ہیں گے تو وہ سننا کیسا ہے؟ کہ بالکل ناجائز ہے. جتنے بھی غیر دوسرے فرقے والے سن رہے گے، ہمارے علماء کا میں ایک موقف کلیئر بتا دیتا ہوں کہ جلوس میں جو بھی ناجائز کام کیا جاتا ہے، کسی بھی سنی عالم نے اب تک یہ نہیں کہا کہ یہ ناجائز کام کرنا جائز ہے. جلوس کو سنت اور شریعت کے مطابق نکالنا ہے. ڈی جے میں نعتیں بجانا اور ذکر والی نعتیں بجانا یہ سب چیزیں غلط ہے، شریعت میں ان کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا ان سے مکمل طریقے پر پرہیز کیا جائے، بچا جائے. تو جائز طریقے پر سنت و شریعت کے مطابق جلوس نکالنے کا ہم حکم دیتے ہیں. اور جو جلوس میں آئے گا بہت اچھی بات ہے، نہیں آتا اسے غلط نہیں کہتا، ہم اسے بھی غلط نہیں کہتے. آخری سوال. چلیے ٹھیک ہے. کوئی حرج نہیں ہے. اب ویسا نہیں کہ دوسری جگہ دفن کر دیے گئے تو اس کو نکال کر کے پھر وہاں جہاں اس نے وصیت کی وہاں دفنائے، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. جہاں اس کو دفن کر دیا گیا کہ وہیں اس کو رہنے دیا جائے. ٹھیک ہے. کیسی اجازت رہے گی؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان الدنیا والآخرہ، یا رحمان الدنیا والآخرہ. اللہ تبارک و تعالی تیرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کی خوشی میں ہم یہاں پر تیرے مقدس گھر میں جمع ہوئے اور دین کے احکام و مسائل کا علم ہم نے حاصل کیا. ان تمام مسائل کو اچھی طرح سمجھنے، ذہنوں میں محفوظ رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک انہیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی میں ہم یہ محفلیں منعقد کر رہے ہیں، مولا تعالی ہمیں اسی طریقے سے تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اسی طریقے سے تیرے حبیب کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرما. مولا تعالی میلاد مصطفیٰ علیہ السلام ہم مناتے ہیں، اس کے صدقے میں سنت مصطفیٰ کا ہمیں عامل بنا. میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں طریقہ مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما. رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرما. رزق حرام سے بچا. جو بے روزگار ہے اس کے لیے رزق کے اسباب مہیا فرما. جو بیمار ہے اسے شفاء کامل عاجل عطا فرما. مولا تبارک و تعالی جو جس طرح کی پریشانی، اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہے تو علیم و خبیر کے سب کی پریشانیوں، تکلیفوں اور اذیتوں کو دور فرما. ایمان و عقیدے کی سلامتی عطا فرما. ایمان و عقیدے پر موت نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ تخت والے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ حشر میں تم بخشوانا جب کہیں نہ ہو ٹھکانا اپنے دامن میں چھپانا ہر مصیبت سے بچانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. کل انشاءاللہ فخر گجرات خلیفہ حضور شیخ